تیسری جنس۔ ماں بننا ہر شادی شدہ عورت کا خواب ہوتا ہے۔ میرے گھر بھی اس خوشی کی آمد تھی، بس اب کسی بھی وقت خوشی میرے گھر دستک دینے والی تھی۔ میں اور میرے میاں ایک ایک دن گن گن کر گزار رہے تھے، اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب میری گود میں وہ ننھا سا پھولے گالوں والا گورا چٹا بچہ خدا نے ڈال دیا۔ ہم میاں بیوی خوشی سے نہال تھے۔ اچانک ہی ہماری نظر بچے کا معائنہ کرتے ڈاکٹر کی جانب اٹھی، جو کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ میرے شوہر کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس بھری اور میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی تخلیق کردہ تیسری جنس سے نوازا ہے اور آپ کو آزمائش کے لیے چنا تھا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر میرے شوہر کا کندھا ایک بار پھر تھپ تھپا کر جا چکا تھا، اور ہم میاں بیوی جو کچھ لمحوں قبل ساتویں آسمان پر تھے، اب خود کو کسی دلدل میں دھستا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ میرے شوہر پتھریلے تاثرات لیے کمرے سے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں اٹھ کر جھولے کے پاس آ گئی، جہاں وہ نومولود دنیا سے بے خبر سو رہا تھا، جو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا اس کے لیے آزمائش گاہ بننے والی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے اسے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے شوہر بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد پھر کبھی انہوں نے اس بچے کو شفقت کی نظر سے نہ دیکھا۔ وقت گزرتا رہا، لوگوں کی چپتی اور سوال کرتی نظروں سے میرے شوہر اب مجھ سے بھی خائف رہنے لگے تھے۔ امجد کے ساتھ بھی ان کا رویہ اب سخت ہونے لگا تھا۔ کبھی اسے دھتکار دیتے تو کبھی بے وجہ ہی اس پر چیخنے لگ جاتے۔ شوہر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی میں نے امجد کو اسکول داخل کروا دیا۔ اب امجد جو بڑا ہو رہا تھا، اس میں تبدیلیاں بھی واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی آواز میں زنانہ پن کی وجہ سے اسے اکثر و بیشتر کلاس میں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا۔ اکثر اساتذہ بھی اس سے کھچے رہتے، جس پر وہ دل برداشتہ ہو جاتا اور پھر گھر آ کر مجھ سے لپٹ کر زاروں قطار روتا۔ امجد پہلے ہی باپ کے سرد رویے سے ڈرتا تھا۔ اب جماعت میں بھی جب ہر کوئی اس سے چھیڑتا چراتا اور تنگ کرتا، تو اس کے اندر کی خود اعتمادی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اس کا اسکول بھی چھڑوا دیا اور اسے گھر بٹھا دیا۔ اب وہ ہر وقت اپنے کمرے کے کسی کونے میں گمسم بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں کچن میں ہانڈی پکا رہی تھی کہ میرے شوہر کی گلچدار آواز سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میں بھوکلاتے ہوئے الٹے قدموں سے کچن سے باہر نکلی۔ اندر کمرے کا ماحول دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ امجد میرے سنگھار میز پر رکھے ہوئے لپسٹک اور کاجل کو آنکھوں میں لگائے، چوڑیاں پہنے، میرے لال دوپٹے کو سر پر اوڑے مجرموں کی طرح کھڑا تھا، اور میرے شوہر اس پر برس رہے تھے۔ تجھے تو کبھی میں نے اپنی اولاد سمجھا ہی نہ تھا، اس لیے کبھی تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کیا میں نے، لیکن تو نے آج جو حرکت کی ہے اس کے بعد یہ اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ میرے شوہر غصے سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ اسے میں وہیں چھوڑ کر آؤں گا جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے جیسے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امجد دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ امی، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ابو سے کہیں مجھے کہیں نہ بھیجیں۔ امجد خوف سے پڑتے ٹھنڈے ہاتھوں کو مجھ سے لپٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرے شوہر کے غصے سے بھیجتی ہوئی، لب شعلہ نکلتی ہوئی آنکھیں اور کن پٹی پر نظر آنے والی پھولی ہوئی رگ کو دیکھ کر ہمت نہ جٹا پائی کہ ایک لفظ منہ سے نکالتی۔ ناچار امجد کو خود سے لگائے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ رات میری امجد کے ساتھ آخری رات تھی۔
میں اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے سر پر بوسہ دیتی، اس کے آنسو پوچھتی، اسے جھوٹے دلاسے دیتی سو گئی۔ اگلی صبح میرے شوہر میری لاکھ منتیں کرنے اور رونے کے باوجود بھی امجد کو ساتھ لے گئے اور اسے اسی بستی کے لوگوں میں چھوڑ آئے جو امجد جیسے ہی تھے۔ لیکن میرے شوہر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس دن جب انہوں نے امجد کو وہاں چھوڑا، اسی دن سے ہماری زندگی پر قسمت کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ امجد کے بعد بے اولادی ہمارا نصیب ٹھہری۔ ہر طرح کے علاج کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ مجھے یاد ہے اس رات امجد میرے سینے سے لگے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، امی میرا کیا قصور تھا جو ابو مجھ سے اتنا ناراض ہو گئے؟ وہ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ آپ مجھے خود سے دور نہ بھیجیں۔ میں ابو سے معافی مانگ لوں گا، بس آپ ان سے کہہ دیں مجھے کہیں نہ بھیجیں۔ آپ مجھے بچا لیں گی نا امی؟ آپ مجھے بچا لیں گی نا؟ وہ ایک ہی سوال مجھ سے کیے جا رہا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ امجد میرے بچے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ جس وقت میرے شوہر امجد کو زبردستی گھر سے لے جا رہے تھے، اس وقت امجد کی شکوہ کناں آنکھوں میں ڈھیر سارا سمندر اکٹھا تھا۔ اس کے آنسو یہ چیخ چیخ کر مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ماں تم نے تو کہا تھا کہ بچا لو گی، پھر اب کیا ہوا؟ کیوں نہیں کہتی؟ کیوں نہیں روکتی ابو کو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں وہ آنکھیں نہیں بھول سکتی۔ آج جب ہم میاں بیوی عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اکیلے اور تنہا ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے مجھے بانجھپن دیا تھا، اس نے ہمیں اولاد عطا کی تھی، مگر ہم اس کی آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا۔ میں نے انہیں اکثر اکیلے میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تکیے کے نیچے آج بھی امجد ہی وہ تصویر رکھ کر سوتے ہیں جس میں وہ 5 سال کا ہے۔ امجد اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، ہم نہیں جانتے، مگر اب بھی اکثر مجھے وہ خوابوں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہاں انسان کے روپ میں پھرنے والے بھیڑیوں کو تو آزاد چھوڑ کر دیا جاتا ہے، مگر خواجہ سرا ہونا ان کے لیے ایک جرم بن جاتا ہے۔ راہ چلتے لوگ انہیں کس قدر پریشان کرتے ہیں، انہیں کن کن ناموں سے نہیں نوازا جاتا، ان کے وجود کو سرے سے ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسے پیدا نہیں ہوتے، انہیں بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں تیسری جنس کو ان کے اپنے گھر والے ہی قبول نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ انہیں کہیں جگہ نہیں دیتا، اور پھر جب یہ لوگ مجبور ہو کر غلط راستوں کو چنتے ہیں، تب بھی ہم انہیں ہی قصوروار ٹھہراتے رہے ہوتے ہیں۔